بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز بغیر سکون و اطمینان سے پڑھی جائے وہ عورت کے حیض کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خدارا اس طرح نماز نہ پڑھیں، اگر اس طرح نماز پڑھیں تو قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے کو انتہائی سکون اور اطمینان سے کیا کرو، کووں کی طرح ٹھونگے نہ مارا کرو، آرام سے اور سکون سے نماز پڑھا کرو، اور سجدے کے درمیان کی دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اگر نماز سکون اور اطمینان سے نہ پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس طرح برباد کر اسے بھی جس طرح اس نے مجھے برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اور وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور چونکہ عصر کا وقت کام کاج اور کاروباری مصروفیات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام اور ساتھ نہایت سکون اور وقار سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر عبادت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پنجگانہ جمعہ سے جمعہ تک اپنے درمیان کے عرصہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیہ یہ کہ اس دوران کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو۔ جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کی فجر اور عصر کی پابندی کرے گا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اس کے لیے مہمانی کی جائے گی۔ شخص اپنے گھر سے وضو وغیرہ کر کے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا ایک قدم اس کے گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا دوسرا قدم اس کا درجہ بڑھاتا ہے۔ رات اور دن کے فرشتے نوبت بنوبت تمہارے پاس آتے ہیں، ان کا اجتماع صبح کی نماز فجر اور نماز عصر کے وقت ہوتا ہے۔ جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ باوجود یہ کہ خود بھی بخوبی واقف ہیں پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس مشغلہ میں مصروف چھوڑ کر آ رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم آئے وہ نماز میں مصروف تھے اور جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی خاطر انتظار میں بیٹھا رہے اس کا اجر اس شخص کی نسبت زیادہ ہوگا جو تنہا نماز پڑھ کر سو جائے۔ اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن کامل اور پورا نور عنایت ہوگا۔ جماعت کی نماز اکیلے نماز کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔ جس نے نماز عشاء باجماعت پڑھ لی تو وہ گویا آدھی رات تک عبادت میں مصروف رہا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھ لی تو گویا وہ تمام رات ہی نماز پڑھتا رہا۔ منافقین پر فجر و عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، لیکن اگر انہیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ ضرور آئیں گے، چاہے گھسٹ گھسٹ کر، یعنی سانس رک رک کر آئیں۔ نماز عشاء کی فضیلت۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ رات کو عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جاتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھ کر روتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب تک اپنی جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی پھر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے ایک حج و عمرہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکمل عمرے کا ثواب، مکمل عمرے کا ثواب، مکمل عمرے کا ثواب۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ جماعت کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں وہ مسجد کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ نماز کے لیے تاکید۔ جہاں بھی نماز آ جائے ادا کر، ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑیے اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔